بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ہم مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور تقریباً سارے کے سارے ہی مسلمان ناسمجھی کی وجہ سے اس غلطی کے اندر مبتلا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے اوپر آنے والی جو مصیبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو وعید ہے وہ بہت بڑی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس کے اندر تقریباً ہر ہی نوجوان، بزرگ، عورت، مرد اپنا موبائل استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اوپر فیس بک کے اوپر ان کی آئی ڈی بنی ہوتی ہے، واٹس ایپ وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے روز ایسا ہوتا ہے کہ اس فیس بک پر یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس کو حدیث بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آگے دوسرے لوگوں کے سامنے شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے اس بات کو، اس لکھی ہوئی چیز کو حدیث سمجھ کر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل حدیثیں نہیں ہوتی، لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم جو ہے ان کو آگے دوسرے لوگوں تک حدیث بنا کر پیش کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے ہمارے رسول علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک یہ حدیث آتی ہے، مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، یعنی میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، حدیث کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایسا انسان جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ یقین کر لے، یعنی وہ یہ سمجھ لے کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یعنی جو انسان حضور علیہ السلام کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرے گا تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آپ یہ حدیث آپ نے سنی کہ کس قدر سخت قسم کی حدیث ہے کہ ہم لوگ اگر بغیر تحقیق کے حضور علیہ السلام کی کسی بات کو حضور کی طرف منسوب کر کے آگے لوگوں تک پہنچا دیں گے تو ہم اس وعید کے اندر آ سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز اگر ہمارے سامنے آ جائے جس کو حدیث بنا کر پیش کیا جائے تو ہم قطعاً اس پر یقین نہ کریں، الا یہ کہ ہم اپنے کسی قابل اعتماد جو ہمارے علماء ہیں، علماء کرام ہیں، اگر وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کو تو ہم حدیث سمجھیں۔ ان کی بات اگر وہ حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ تو ہم حدیث سمجھیں، اس پر ہم عمل کریں، اس کو یقین کریں، اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اگر کسی عالم کی تحقیق کے بغیر کوئی چیز سامنے آئے تو ہم اپنے جاننے والے علماء سے پہلے تحقیق کروا لیں کہ آیا یہ حدیث ہے یا نہیں۔ اگر حدیث ہو تو اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے، اور اگر حدیث نہ ہو تو اگر ہمیں اس بات کا علم نہ ہو تو ہرگز ہمیں اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی حضور علیہ السلام کی حدیث پیش کی ہے کہ جو انسان میری طرف کسی غلط بات کو منسوب کرے گا، بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، ہم اس کا مصداق نہ بن جائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ کوئی بات بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے اس میڈیا کے ذریعے تو ہم اپنے علماء کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہمارے علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ہم اس بات پر یقین کریں، اور اگر ہمارے علماء اس بات کی تصدیق نہیں کرتے تو ہمیں اس بات سے احتراز کرنا چاہیے، اس کو آگے ہرگز نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بعض اوقات کسی بات کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ تم کو قسم ہے کہ اس کو تم آگے ضرور شیئر کرو۔ اس قسم کے جو قسمیہ الفاظ ہمیں دیے جاتے ہیں تو کوئی انسان بھی اس الفاظ کے ساتھ وہ اس پر قسم نہیں پڑتی۔ اگر قسم کے ساتھ اگر کسی بات کے بارے میں ہمیں کہا جائے قسم اٹھا کر کہ اس کو تم نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، تو میرے بھائیو اور دوستو اس کو بالکل آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں قسم نہیں پڑے گی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ان کے ذہن کے اندر کوئی شیطانی بات ہوتی ہے جو اس قسم کی قسم دیتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔